بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماری میں کھجور کھانا مفید ہے۔ یہ دماغ کا ضعف مٹاتی ہے، یادداشت کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ یہ قلب کو تقویت دیتی ہے اور جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے، گردوں کو قوت دیتی ہے، سانس کی تکلیف اور دمہ جیسے امراض میں مفید ہے۔ کھانسی، بخار، پیچس میں اس کے استعمال سے نفع ہوتا ہے۔ دفع قبض کے ساتھ پیشاب آور بھی ہے۔ قوت باں کو بڑھانے میں بھی مددگار ہے۔ یہ ایک مکمل غذا بھی ہے اور اچھی صحت کے لیے لاجواب ٹانک بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی اور تربوز کے ساتھ بھی تناول فرمایا کرتے تھے، جبکہ منقع اور انجیر کو بیک وقت کھجور کے ساتھ کھانے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے۔ آپ کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عجوہ کھجور اور بیت المقدس کی مسجد کا گنبد دونوں جنت سے آئے ہیں۔ عجوہ کھجور کو اگر نہار منہ کھا لیا جائے تو یہ زہروں کا تریاق ہے۔ ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں، حتیٰ کہ جادو کے وار سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کھجور کھانے سے فالج کا مرض نہیں ہوتا۔ اگر 7 دن تک عجوہ کھجور کے 7 دانے روزانہ کھائے جائیں تو اس سے کوڑ کی بیماری میں افاقہ ہوتا ہے۔ دل کی تکلیف میں عجوہ کھجور یا جو بھی کھجور میسر ہو اسے گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھجور کی نبید توانائی کے ساتھ فرط پیدا کرتی ہے۔ کھجور کا پانی جسم اور معدہ سے غلیظ رطوبتوں کو خشک کر کے ختم کر دیتا ہے اور معدہ کو تقویت دیتا ہے۔ منہ کے زخموں کو مدبل کرتا ہے اور خاص طور پر مسوڑھوں کی سوزش میں مفید ہے۔ یہ تریاق کے لیے بہترین دوا ہے، کیونکہ کھجور میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو پتا اور جگر کے افعال کو درست کرتے ہیں اور زخموں کو یہ مدبل کرتی ہے۔ بعض حکماء کے نزدیک حاملہ عورتوں کو کھجور کھلانے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے جو خوبصورت، اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک اور بردبار ہوگا۔ کھجور کے ساتھ انار کا رس پینا معدہ کی سوزش اور سحر کے امراض میں مفید ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں ڈال کر ان کی دھونی دینے سے بواسیر کے مسے خشک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو دھو کر دودھ میں استعمال کرنے سے ایک مقوی اور فوری طور پر توانائی مہیا کرنے والی غذا بن جاتی ہے۔ یہ بخار اور زچگی کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ تپ دق کے مریضوں کو کھجور کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور سے بڑھ کر کوئی غذا نہیں، کیونکہ یہ سارے دن کی کمزوری اور نڈھالی کو لمحوں میں ختم کر دیتی ہے۔ جنسی اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجور کے ہمراہ ککڑی یا تربوز استعمال کرنا چاہیے۔ خاص ایام میں اگر کثرت سے خون آتا ہو یا غدودوں کی خرابی، جلدوں کی سوزش یا فولاد کی کمی ہو تو کھجور کے استعمال سے شفا مل جاتی ہے۔ ایک حکیم صاحب کا قول ہے کہ اگر مرد 3 چیزیں استعمال کر لے تو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کھجور، نمبر 2 بھنے ہوئے چنے اور تیسری چیز ہے پکے ہوئے بیر۔ کھجور کے درخت سے ایک گول نکلتی ہے جسے بیرونی چوٹوں پر لگانے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی کو جلا کر حاصل ہونے والی راکھ کو دانتوں پر ملا جائے تو منہ کے تعفن کو دور کرتی ہے اور دانتوں سے میل کو دور کرتی ہے، جس سے دانتوں
دانت موتیوں کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور منہ کی خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے سے خون آ رہا ہو، یہ راکھ لگانے سے خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور کے پتوں کو پانی میں پکا کر کلیاں کی جائیں تو یہ دانتوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں کے دیگر امراض سے بھی نجات دلاتی ہے۔ ناظرین، تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے